بہزاد نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ پارس کی شادی جلد از جلد کروا دے گا، کیونکہ پارس نے بھی بہزاد کو یہ کہہ دیا ہے کہ ڈیڈ میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، آپ کا جو فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، اگر آپ آفتاب کے ساتھ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ جس پر بہزاد پارس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری بہت ہی پیاری بیٹی ہو، دیکھو بیٹا تمہارے باپ کا فیصلہ کبھی بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، آفتاب واقعی میں بہت اچھا لڑکا ہے، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم دونوں بچپن سے ہی ساتھ ہو اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اس وجہ سے تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن در حقیقت وہ بہت ہی زیادہ اچھا لڑکا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بات کر لیتے ہیں زوار کی، تو زوار کو تو پارس سے بہت شدید محبت ہو چکی ہے اور اس کا وہ اظہار بھی کر دینے والا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ زوار اس کا اظہار کرتا، زوار بیچارے کے تو گردن پہ یہ تلوار رکھ دی جائے گی کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی آفتاب کے ساتھ۔ زوار نے جیسے ہی جوائننگ دے دی ہے دوبارہ سے اپنی نوکری کی، تب سے ہی اب پارس بہت زیادہ اس سے چڑنے لگ گئی ہے، پارس اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزیاں کرنے لگ گئی ہے۔ پارس کہتی ہے کہ مجھے باہر جانا ہے تو زوار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میڈم آپ باہر چلے، لیکن آج آپ اس گاڑی میں نہیں بیٹھیں گی بلکہ ہماری پچھلی گاڑی میں بیٹھیں گی جس میں گارڈز بیٹھتے ہیں، تاکہ جو بھی دشمن آئے اس کو یہی لگے کہ آپ اگلی گاڑی میں بیٹھی ہیں اور آپ پیچھے ہوں گی۔ جس پر پارس کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے، میں نے کہاں بیٹھنا ہے اور کہاں نہیں بیٹھنا۔ بہرحال دوسری طرف بات کر لیتے ہیں وہاب درانی کی، تو وہاب درانی تو بہت ہی زیادہ غصے میں چل رہا ہے اور اس کو یہ بھی بات بہت زیادہ بری لگ رہی ہے کہ پارس کی شادی کہیں اور ہونے والی ہے اور اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف زوار اور بہزاد ہے۔ وہاب درانی نے یہ پلان کر لیا ہے کہ اب وہ پارس کو کڈنیپ کروا لے گا، کیونکہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ٹیڑھی کر کے نکالنا ہی پڑتا ہے۔ وہاب درانی اپنے کئی گنڈے پیچھے لگوا دیتا ہے پارس کے اور زوار کے اور کہتا ہے کہ میں اس بار چاہتا ہوں کہ تم لوگ خالی ہاتھ مت آنا۔ اب یہی ہوتا ہے کہ پارس جاتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے زوار کے ساتھ، تو وہاں پر پارس کو جو جو چیزیں اچھی لگتی ہے وہ لے لیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ رائے لیتی ہے زوار کی، زوار کو کہتی ہے کہ تمہیں یہ چیزیں کیسی لگ رہی ہیں، جس پر زوار کہتا ہے کہ مجھے یہ والی اچھی نہیں لگ رہی، پچھلی والی لگ رہی ہے، جس پر پارس وہی چیز دیتی ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے اور جو زوار کو اچھی نہیں لگتی وہ بالکل بھی نہیں وہ اس پر دیکھتی، کیونکہ وہ زوار کو ہر طرح سے ٹارچر کر رہی ہے، زوار کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ زوار کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے۔ دوسری طرف اب بات کر لیتے ہیں آفتاب کی، تو آفتاب نے اور ندیم نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ اب وہ زوار کو بھی نہیں چھوڑیں گے زندہ، کیونکہ زوار اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ حاتم طائی سمجھنے لگ گیا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پارس کا باڈی گارڈ ہے تو وہ پارس کا شوہر بن جائے گا، لیکن آفتاب نے بھی اب چن چن کے بدلے لینے ہیں زوار سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زوار کی آنکھوں میں محبت ہے پارس کے لیے، لیکن آفتاب یہ نہیں چاہتا کہ پارس کو اس بارے میں پتہ چلے۔ دوسری طرف اب بات کر لیتے ہیں امیر درانی کی، تو وہاب درانی نے اب اپنے گنڈے جو کے پیچھے لگوائے ہوئے تھے تو وہ اس گاڑی کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس میں پارس بیٹھی ہی نہیں ہوتی اور اس گاڑی پہ بہت زیادہ فائرنگ کر دیتے ہیں۔ پارس جو کہ پیچھے والی گاڑی میں بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، جس پر اب اپنی جان پر کھیل کر دوبارہ سے زوار اس کو بچا لیتا ہے۔ زوار کی اس ادا پر اب واقعی میں پارس فدا ہو گئی ہے، کیونکہ پارس کا یہی کہنا تھا کہ میں تو اس گاڑی میں بیٹھوں گی نہیں، لیکن یہ وہی گاڑی ہے جس سے نکال کر اس کو زوار نے دوسری گاڑی میں شفٹ کیا تھا اور آج اس وجہ سے اس کی جان بھی بچ گئی ہے۔ تو دوستو محافظ ڈرامہ سیریل کے اگلی آنے والی ایپیسوڈ میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں، ہر آئے دن کی ایپیسوڈ تیزی سے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور بہت زیادہ نئی نئی سٹوریوں کی ٹویسٹ لا رہی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ڈرامہ ریویو پسند آیا ہے محافظ ڈرامہ کا، اگر آیا ہے تو جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس ڈرامہ سیریل میں سب سے اچھا کریکٹر کون سے ایکٹر کا لگ رہا ہے، جنید خان کا اچھا لگ رہا ہے یا تو پھر مومنہ اقبال کا لگ رہا ہے۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔